خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ یوٹیوب تجزیے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ امریکہ، پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر ہے، خاص طور پہ جو حالیہ تناؤ رہا ہے۔ جی اور اس میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور کی ایک بات ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی تیل کا معاہدہ اور بھارت پر اس کے کیا اثرات ہوئے، اس پر کچھ آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والی باتیں ہیں۔ جی بالکل، یہ جو تجزیہ ہے نا، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نہ صرف یہ اشارہ دیا کہ وہ پاکستان کے تیل کے ذخائر کو ترقی دینے میں مدد کریں گے، اچھا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں پاکستانی بھارت کو تیل دے۔ اوہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور اسی وقت ہم نے دیکھا کہ بھارت پر وہ تجارتی محصولات یعنی ٹیرف وہ لگائے گئے اور روس سے تیل خریدنے پر بھی پابندیوں کی دھمکی ملی تھی۔ تو پھر یہ تجزیہ سوال کیا اٹھا رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ خاص طور پہ یہ پاکستان والی بات، کیا یہ بھارت کو آپ کہیں نیچا دکھانے کی کوشش تھی؟ بالکل، تجزیہ یہی پوچھتا ہے کہ کیا یہ بھارت کی جو بڑھتی ہوئی عالمی حیثیت ہے اسے جان بوجھ کر چیلنج کیا گیا؟ یعنی اس سے بے عزت کرنے کی کوشش، جیسا کہ تجزیہ شاید کہہ رہا ہو؟ جی، کچھ اسی طرح کا تاثر ملتا ہے۔ تجزیہ نگار کا خیال ہے کہ جب بھارت خود کو ایک عالمی طاقت بنا رہا ہے تو اسے بار بار پاکستان سے جوڑنا یہ اس کی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے۔ صحیح۔ اور تجزیے میں اس پر بھی بات ہوئی ہے کہ بھارت کی طرف سے ان معاملات پر، خاص طور پر ٹرمپ کے بیانات پر کوئی بہت آپ کہیں سخت رد عمل نہیں آیا۔ اچھا، یعنی کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا؟ جی، کوئی بہت واضح یا سخت موقف نہیں۔ تو تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس خاموشی سے عالمی سطح پر ایک کمزوری کا تاثر جا سکتا ہے۔ کمزوری کا تاثر، یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اچھا، کیا صرف امریکہ کا ذکر ہے یا چین کا بھی کچھ؟ نہیں، چین کا بھی ذکر ہے۔ چین کے ساتھ جو تعلقات میں تناؤ آیا اس کا بھی ذکر ہے، اور وہاں بھی تجزیہ نگار کا موقف یہی ہے کہ بھارت کا جو رد عمل تھا وہ بہت مضبوط نہیں تھا، بلکہ تھوڑا جھکا ہوا محسوس ہوا۔ تو یہ تجزیہ کن مثالوں کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے؟ خارجہ پالیسی میں کیا غلطیاں ہوئیں ان کے مطابق؟ جی، کچھ مثالیں دی ہیں۔ ایک تو وہ امریکہ میں الیکشن مہم کے دوران جو نعرہ استعمال ہوا، اب کی بار ٹرمپ سرکار، ہاں وہ یاد ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس سے شاید امریکی ڈیموکریٹس بھی ناراض ہوئے، اور ہو سکتا ہے چین بھی۔ اچھا، اور دوسری مثال آرٹیکل 370 یعنی کشمیر کی حیثیت بدلنے کے بعد وزیر داخلہ کا وہ بیان تھا جس میں چین کے قبضے والے علاقے واپس لینے کی بات تھی۔ ہاں۔ تجزیے کے مطابق اس بیان نے غیر ضروری طور پر چین کو اشتعال دلا دیا۔ تو یہ تو خارجہ پالیسی کی سمت پر کافی آپ کہیں سنگین سوالات ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور تجزیے میں قیادت کی سطح پر بھی کچھ وسیع مسائل کی بات کی گئی ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ شاید دور اندیشی کی کمی ہے، مؤثر مشیر ان کا فقدان ہے، اور توجہ زیادہ تر داخلی سیاست پر ہے۔ تو اس سے خارجہ پالیسی متاثر ہو رہی ہے؟ جی، تجزیہ نگار کا یہی ماننا ہے۔ اور ایک پرانی مثال بھی دی ہے، واجپئی دور کی، کہ جب پرمود مہاجن نے چین پر کوئی ایسی بات کی تھی تو انہیں سرزنش کی گئی تھی، جو اس وقت کی سنجیدگی دکھاتا ہے۔ سمجھا۔ اور ان سب کا مجموعی اثر کیا بتایا گیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم مودی کی جو ایک مضبوط رہنما کی شبیہ ہے اس پر؟ تجزیہ نگار کا خیال ہے کہ یہ واقعات یعنی امریکہ والے اور چین والے یہ اس شبیہ کو متاثر کر رہے ہیں، جسے وہ ظاہر ہے برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر مسائل یہ ہیں تو کیا اس تجزیے میں کوئی حل بھی بتایا گیا ہے؟ آگے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کچھ تجاویز ہیں۔ فوری طور پر تو وزیر خارجہ کی تبدیلی کا ذکر ہے، ممکنہ طور پر، اور ایک زیادہ فعال آپ کہیں غیر جانبدار تھنک ٹینک بنانے کی بات ہے، جو بہتر مشورہ دے سکے۔ جی، جو بروقت اور بہتر مشورے دے سکے۔ اور سفارتی سطح پر کیا حکمت عملی ہو؟ وہاں زور اس بات پر ہے کہ بھارت کو امریکہ اور چین دونوں سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے، لیکن اپنی شرائط پر۔ اپنی شرائط پر یعنی جارحانہ رویہ نہیں، بلکہ assertive ڈپلومیسی، پرزور سفارتکاری، اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم رہنا، لیکن بات چیت کے ذریعے۔ یہ تو بڑی طاقتوں کی بات ہو گئی۔ پڑوسی ممالک کے بارے میں کچھ کہا؟ بالکل، علاقائی تعاون پر بھی زور ہے،
خاص طور پر سارک جیسے جو فورمز ہیں جی سارک، انہیں دوبارہ فعال کرنے اور پڑوسیوں سے تعلقات بہتر بنانے کی تجویز ہے۔ تجزیے کے مطابق اس وقت پڑوسیوں سے بھی تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تجزیے کے مطابق بھارت اپنی خارجہ پالیسی اور اپنی عالمی شبی دونوں حوالوں سے ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ جی، ایک طرف عالمی طاقت بننے کی خواہش ہے، دوسری طرف امریکہ اور چین جیسے ممالک سے دباؤ بھی ہے، اور کچھ داخلی فیصلوں کے اثرات بھی۔ بالکل۔ قیادت، مشاورت، حکمت عملی، ان سب پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس تجزیے کے مطابق۔ تو یہ صورتحال ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف بھارت کے لیے نہیں، شاید تمام ابھرتی ہوئی طاقتوں کے لیے اہم سوال ہے کہ آپ بے وقت بڑی عالمی طاقتوں اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ یہ جو پیچیدہ تعلقات ہیں ان میں توازن کیسے رکھتے ہیں؟ خاص طور پر جب اندرونی سیاست بھی اثر انداز ہو رہی ہو۔ جی ہاں، جب داخلی مجبوریاں اور مفادات بھی خارجہ پالیسی پر اثر ڈال رہے ہوں، یہ توازن کیسے بنایا جائے، یہ اصل چیلنج ہے۔